الحمدللہ رمضان کانفرنس 2017 کے آج کے اس چوتھے دن میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس کے چوتھے دن کے آغاز سے پہلے میں آج کے عناوین آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پہلا جو عنوان ہوگا وہ ہے عزت ملے گی مگر کیسے، جس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ جناب شمس الدین سلفی صاحب۔ انشاءاللہ تعالی 11:30 سے جو دوسرا لیکچر رہے گا اس کا عنوان ہے ایمان کی ادنا شاخ، جس کے مقرر رہیں گے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آج کے اس پہلے عنوان یعنی عزت ملے گی مگر کیسے، اس کے مقرر فضیلت الشیخ جناب شمس الدین سلفی صاحب کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شیخ نے اپنی عالمیت کی ڈگری جامعہ سلفیہ بنارس سے حاصل کی۔ اسی طرح آپ نے فضیلت میں بھی جو ہے جامعہ سلفیہ بنارس سے اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سن 2000 سے لے کر سن 2017 تک ان سالوں میں آپ نے مختلف مساجد اور مدارس میں خطیب اور مدرس کی حیثیت سے جو ہے اپنی خدمات انجام دی۔ الحمدللہ آپ جو ہے ہمارے ہی شہر کی محمدیہ مسجد میں ابھی بحیثیت خطیب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری عزت اس دین پر عمل کرنے پر رکھی ہے اور ہماری ذلت بھی اس دین کو چھوڑنے پر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ عزت تو صرف مومنین کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے عزت ہے، اور ہم نے تاریخ میں دیکھا اور ہم نے پڑھا اور ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رہی کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو دشمنان اسلام بھی ہے، جو تاریخ داں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، مجبور ہے وہ بھی کہ ان کی قلمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی لکھتی ہے۔ صحابہ کی زندگی ہم نے دیکھی، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کہ مسلمان اور غیر مسلم تاریخ داں سبھی آپ کی زندگیوں کو جو سراہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دین کی وجہ سے، ان کے اخلاص اور ان کے دین کی محبت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ان کو عزت دی اور آخرت میں بھی ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اجر عظیم ہے۔ تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم بھی ان کی زندگیوں کو اپنائیں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ہماری زندگیوں کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیاں تھی، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ویسے ہی عزت دے گا جیسے ان کو عزت عطا کی تھی۔ اسی عنوان پر انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو پہلا درس رہے گا آپ اسے سنیں گے، یعنی عزت ملے گی مگر کیسے۔ میں نے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے کھینچا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ شیخ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جسے اپنانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں بھی عزت دے گا اس دنیا میں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور عزت ملے گی مگر کیسے اس عنوان پر روشنی ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزت للہ جمیعا۔ تمام قسم کی تعریفات
हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए हैं, और दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रहमत व बख्शिश की दुआएं हों सहाबे कराम के लिए, ताबईन इज़ाम पर, औलियाए कराम पर और बुजुर्गान दीन के लिए। मोहतरम सामिईन व सामिआत, आज के इस चौथे दिन के 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुझे आपके सामने जिस मौजू पर चंद बातें रखनी हैं वो है इज़्ज़त मिलेगी मगर कैसे। मुझे आज जिन नुकात पर गुफ्तगू करनी है वो ये है कि इज़्ज़त क्या चीज़ है, मुअज़्ज़ज़ कौन है और इज़्ज़त कैसे मिलती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़िरात, इंसान इस दुनिया के अंदर 3 चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करता है। एक तो माल है, दूसरे औलाद है और तीसरी चीज़ है इज़्ज़त। इन 3 चीज़ों से हर इंसान, हर मुसलमान बड़ी मोहब्बत करता है, और इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल और सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत जिस चीज़ को इंसान देता है वो है इज़्ज़त। कभी कभार इंसान इज़्ज़त हासिल करने के लिए माल और औलाद दोनों की क़ुरबानी दे देता है और इज़्ज़त बचाने की फ़िक्र करता है। तो इज़्ज़त ये सबसे अहम चीज़ है। तो इज़्ज़त क्या है? इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ को हासिल करने की तड़प हर इंसान अपने अंदर पाता है और वो चाहता है कि उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। वो जिस समाज और मुआशरे के अंदर रह रहा है उसको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाए, उसकी बातें लोग सुनें, उसका एहतराम करें, इसी का नाम इज़्ज़त है। और इन सिफ़ात से जो आदमी मुत्तसिफ़ होता है वही इंसान मुअज़्ज़ज़ कहलाता है। अब एक इंसान को अगर दुनिया के अंदर इज़्ज़त मिल गई और साथ साथ में उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी वो अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में मुअज़्ज़ज़ हो गया तो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान हुआ। तो इज़्ज़त इसी को कहा जाता है। इज़्ज़त कैसे हासिल होती है, इसी के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी हैं। अल्लाह रब्बुल अज़ीम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिर की आयत नंबर 10 में ये बात वाज़ेह कर दी, मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, कि ऐ इज़्ज़त के मुतलाशियों, ऐ इज़्ज़त चाहने वालों, अगर तुम दुनिया और आखिरत के अंदर मुअज़्ज़ज़ होना चाहते हो, इज़्ज़त चाहते हो, तो ये जान लो कि इज़्ज़त का दारो मदार या अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात का खालिक व मालिक है, जिस तरह से इस ज़मीन व आसमान की मिल्कियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, इसी तरह से सारी की सारी इज़्ज़तें या अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको इज़्ज़त देना चाहेगा वही इंसान इस कायनात का मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम कहलाएगा। तो इज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। और इसी तरह से ये बता दिया गया कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर दलील करने के लिए नहीं भेजा है, रुस्वा करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीज़ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है और इसी तरह से कायनात की हर चीज़ हमने उस बनी आदम के लिए मुसख्खर कर दी है। यहाँ तक कि इस रुए ज़मीन के ऊपर और इसी तरह से समंदरी रास्तों में चलने के लिए हमने सवारियाँ मैसर कर दी हुई हैं। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति, और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के अनवा अक़साम की रोज़ियाँ हमने बनी आदम के लिए मुसख्खर कर दी। और अल्लाह फरमाते हैं
کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اسی طرح سے تمام مخلوقات میں ہم نے انسان کو فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ قطعی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عزت کے لیے ہم غلط راستہ نہ اختیار کریں۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے عزت کے متلاشیو، ساری عزت اور ساری عزتوں کا دینے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، جو ہے در غیر سے، کسی اور در سے تمہیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ کسی اور در سے اگر مل سکتی ہے تو صرف ذلت اور رسوائی مل سکتی ہے۔ لہذا حصول عزت کے لیے کبھی بھی غلط راستے کو نہ اپنایا جائے۔ آج مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے درمیان عزتوں کا معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، اس سے انسان سماج کا معزز ترین انسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم اور دادا گیری کرنے سے انسان کو عزت مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مبغوض قوموں کی مشابہت، ان کی نقالی، ان کی چال ڈھال، ان کا طور طریقہ اپنا کر کے ہم معزز اور محترم بن جائیں گے۔ اسی طرح سے بعض لوگ تہذیبی اغیار کو، غیروں کی تہذیب کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس تہذیب کو ہم اپنا لیں تو اس سماج کے اور معاشرے کے سب سے زیادہ باعزت افراد بن جائیں گے۔ تو یہ جان لیجئے کہ حقیقی عزت ایمان اور اسلام کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ اے لوگو حقیقی عزت اسلام کے اندر ہے، حقیقی عزت ایک مومن کو ملنے والی ہے۔ ذلت و رسوائی تو کافرین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے۔ ایک انسان اگر اسلام کا پابند ہے، اسلام کے راستے پر چل رہا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر سب سے معزز ترین انسان ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز بتا دی، اور صدا آتی ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگو اغیار کے دروں سے، اغیار سے دوستی کر کے، ان کی نقالی کر کے، ان کی تہذیب کو اپنا کر کے تم چاہتے ہو کہ تم معزز بن جاؤ گے، محترم بن جاؤ گے، تو یہ جان لو کہ عزتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر کوئی عزت تمہیں دے سکتی ہے، اگر تم عزتوں کے مالک ہو سکتے ہو، اگر تمہیں یہاں اس کائنات کے اندر اور اللہ کی نگاہ میں معزز بننا ہے، تو یہ عقیدہ بنا لو کہ عزتوں کا دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور در سے، کسی اور دروازے سے، کسی اور چوکھٹ سے تمہیں کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ تو قبل اس کے کہ میں یہ بیان کروں آپ کے سامنے کہ عزت بخشنے والے اعمال کون سے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اگر عزت والے بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عزت کا خیال کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو جو عزت ہے اس عزت کا خیال کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے عزت کا؟ اللہ کی عزت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک انسان اپنے رب کا احترام نہ کرے، ایک انسان اگر اپنے رب کے عزت کا خیال نہ کرے، تو پھر اس انسان سے بڑا ذلیل انسان کوئی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں عزت چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا۔ اپنے رب کی عزت کیسی ہوتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی خوبیاں، جتنی بھی شان، جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کریں۔ جو بھی چیزیں اللہ نے دولت دی ہے، دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ دینے والی ذات اللہ کی۔ تو جتنی بھی خوبیاں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر دی ہیں، ان کی نسبت ہمیں اللہ رب العالمین کے جانب کرنا چاہیے۔ آج اگر سماج اور معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالا جائے
تو بڑے سے بڑا معاملہ، بڑے سے بڑے مسائل کی نسبت اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں فقیر، فلاں کے جانب سے، فلاں کے نظر کرم سے یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی۔ تو یہ جان لیجئے کہ اس کائنات کے اندر عزت چاہتے ہیں تو اپنے تمام کمالات، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہمیں دیا ہے، اس کی نسبت ہمیں اللہ کی جانب کرنی ہوگی۔ سب کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، مالک الملک اللہ رب العالمین ہے، بادشاہت کا مالک اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس روئے زمین پر عرش کے اوپر رہتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کے تعلق سے فیصلہ کر دے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے تو کائنات کا کوئی انسان اس کو عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بیٹھ کر کے یہ فیصلہ فرما دے کہ فلاں انسان کو عزت دینی ہے تو اس کائنات کا کوئی انسان اس کو کبھی ذلت نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے تمام کمالات، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں دی ہے، اس کی نسبت ہمیں اللہ کے جانب کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی عزتوں کا خیال، کہ ہمیں اپنے رب کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس آ رہے ہیں۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات میں بارش ہوئی، صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ آج کی رات ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ جو شام میں مومن تھے صبح میں کافر ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو شام میں کافر تھے وہ مومن ہو گئے۔ صحابہ نے بڑی تعجب کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، کہا بارش تو ہوئی ہے، لیکن جس انسان نے یہ کہا کہ فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو یہ جان لو اس انسان نے ستارے پر ایمان لایا اور میرا انکار کر دیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اسی طرح سے جس نے کہا کہ آج کی جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، تو اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوا اور نچھتر کا اس نے جو ہے انکار کر دیا۔ تو اس طرح سے جتنی بھی بارش دینے والا، اولاد دینے والا، تکلیفوں کا دور کرنے والا، بیماریوں کا دور کرنے والا، ہر معاملے میں مشکل کشا اور اسی طرح سے گنج بخش، داتا بخش، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں کہ کس طرح سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برائی کے اوپر آمادہ کیا، لیکن برائی پر آنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ الہ العالمین میں جیل کے اندر جانا پسند کرتا ہوں، لیکن اس عورت نے ہم کو جس برائی کی طرف دعوت دی ہے اس برائی سے تو ہمیں بچا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہتے ہیں کہ اللہ کوئی بھی نفس یہ برائی سے بری نہیں ہے، میں اگر اس برائی سے بچا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال میرے رب کی ہے، کیونکہ برائی سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذات سے ملتی ہے۔ تو تمام کمالات کی نسبت ہمیں اللہ کے جانب کرنی ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ الہ العالمین مجھ کو ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی سلطنت اور حکومت نہ عطا کرے۔ یہ دعا کی
اور اللہ رب العالمین نے ایسی سلطنت دی انہیں کہ ہوا کے اوپر، پرندوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین یہ تمام فضیلتیں جو اللہ نے عطا فرمائی اس کی نسبت کس طرف کر رہے ہیں؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، اور اسی طرح سے جتنی بھی نعمتیں کہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، ہوا کی دوش پر جہاں چاہتے تھے اڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی چیزیں، جو بھی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ کی عزت کا خیال رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب کپڑا پہنو تو دعا کرو الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے لباس اور یہ ڈریس ہم کو پہنایا ہے۔ تو چیز آئے کہ خریدا آپ نے ہے، پیسے آپ نے لگائے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کی جانب کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی کمالات اور جتنی بھی نعمتیں اس کائنات کے اندر ہمیں ملی ہیں، ان سارے کمالات کی نسبت ہمیں اللہ کے جانب کرنا چاہیے، اسی کے اندر عزت اور بھلائی ہے۔ تو اگر ہم عزت چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کی عزت کا خیال کرنا ہوگا، ورنہ نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قارون کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ذکر کیا، کتنی دولت اللہ رب العالمین نے قارون کو دی تھی۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ دولت پا کر کے تم پھولو مت، کیونکہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کا جواب کیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ تو میرے اپنے علم کی بنیاد پر ہے، میرا دماغ ہے، میری کوشش ہے، میں نے اپنے علم و ہنر سے اس کو کمایا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی تمام خزانوں کے ساتھ روئے زمین کے اندر دھنسا دیا۔